بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رابطہ آیت اور خلاصہ مضمون کے اندر تیسری بات یہ ہے کہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لفظ تواب بندے کے لیے بھی بولا جاتا ہے، جیسے ان اللہ یحب التوابین، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی جیسے ان آیت میں وہ تواب الرحیم جب بندے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو معنی ہوتے ہیں گناہ سے اطاعت کی طرف رجوع کرنے والا، اور جب اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو معنی ہوتے ہیں توبہ قبول کرنے والا۔ یہ صرف لفظ تواب کا حکم ہے۔ اسی معنی کا دوسرا لفظ تائب ہے، اس کا استعمال اللہ تعالیٰ کے لیے جائز نہیں، اگرچہ لغوی معنی کے اعتبار سے وہ بھی غلط نہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے شان میں صرف وہی صفات اور القاب استعمال کرنا جائز ہے جن کا ذکر قرآن و سنت میں وارد ہے۔ باقی دوسرے الفاظ اگرچہ معنی کے اعتبار سے صحیح ہوں مگر اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا استعمال درست نہیں۔ نمبر 4، اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ توبہ قبول کرنے اور گناہ معاف کرنے کا اختیار سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کو نہیں۔ یہود و نصارہ اس قاعدے سے غفلت کی بنا پر سخت فتنہ میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ پادریوں اور پیروں کے پاس جاتے اور ان کو کچھ ہدیہ دے کر اپنے گناہ معاف کرا لیتے اور سمجھتے تھے کہ انہوں نے معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی معاف ہو گیا۔ آج بھی بہت سے ناواقف مسلمان اس طرح کے غلط اور خام عقیدے رکھتے ہیں جو سراسر غلط ہیں۔ کوئی عام یا مرشد کسی کے گناہ کو معاف نہیں کر سکتا، زیادہ سے زیادہ دعا کر سکتا ہے۔ آدم علیہ السلام کا زمین پر اترنا سزا کے طور پر نہیں بلکہ ایک مقصد کی تکمیل کے لیے تھا۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، جنت سے زمین پر اترنے کا حکم اس سے پہلی آیت میں آ چکا ہے۔ اس جگہ پھر اس کو مقرر لانے میں غالباً حکمت یہ ہے کہ پہلی آیت میں زمین پر اتارنے کا ذکر بطور عتاب اور سزا کے آیا تھا، اسی لیے اس کے ساتھ انسانوں کی باہمی عداوت کا ذکر کیا گیا، اور یہاں زمین پر اٹھانے کا ذکر ایک خاص مقصد خلافت الہیہ کی تکمیل کے لیے اعزاز کے ساتھ ہے، اس لیے اس کے ساتھ ہدایت بھیجنے کا ذکر جو خلافت الہیہ کے فرائض منصبی میں سے ہیں، اس سے بھی معلوم ہو گیا کہ اگرچہ زمین پر اترنے کا ابتدائی حکم بطور عتاب و سزا کے تھا مگر بعد میں جب خطا معاف کر دی گئی تو دوسری مصالح حکمتوں کے پیش نظر زمین پر بھیجنے کا حکم کو اس کی حیثیت بدل کر برقرار رکھا گیا، اور اب ان کا نزول زمین کے حاکم و خلیفہ کی حیثیت سے ہوا، اور یہ وہی حکمت ہے جس کا ذکر تخلیق آدم علیہ السلام کے وقت ہی فرشتوں سے کیا جا چکا تھا کہ زمین کے لیے ان کو خلیفہ بنانا ہے۔